ऐसे ही कुछ लोग इस्लाम पर भी भोगते हैं। अब अगर ये टॉपिक अगर मैं छेड़ूं 3 तलाक के, तो और बड़े मामलात हैं। 3 तलाक के लिए इस्लाम ने जोर जबरदस्ती की है। औरतों पर जुल्म है, ये पीड़ित हैं, ये महिलाएं हैं, इनको इंसाफ दिलाना चाहिए। 3 तलाक देना, पहली बात ये समझे ही नहीं। आप तो समझते हैं ना, इस्लाम में फजर की नमाज फर्ज है, जोहर की नमाज फर्ज है ना, असर मगरिब इशा फर्ज है, तलाक देना फर्ज है, फर्ज है। तो इतना क्यों नहीं समझ रहे? कौन कहता है कि हर मुसलमान 3 तलाक देना फर्ज समझता है? अरे वो एक एग्जिट रास्ता है। हम कभी भी किसी भी बंदे को निकाह पढ़ाते हैं तो तलाक का नाम तक नहीं लेते। अगर जिक्र कर दिया ना कि मैं 5 साल के बाद तलाक देने के लिए निकाह कर रहा हूं, तो वो निकाह ही हराम हो गया। बल्कि मैं कहता हूं, अगर तुमने निकाह में ये कह दिया 80 साल के बाद मैं छोड़ दूंगा, या 80 साल का ये कॉन्ट्रैक्ट है मेरा, तो निकाह नहीं है वो निकाह नहीं, उसको मुता कहते हैं। हम निकाह में कभी वक्त मुतय्यन नहीं कर सकते, बल्कि हम तो लाइफ टाइम के लिए निकाह कर रहे होते हैं, लाइफ टाइम के लिए। लेकिन इंसानी जिंदगी में कई मामलात ऐसे आते हैं कि मिजाज नहीं जम सकता। जरूरी नहीं है कि हर आदमी का मिजाज दूसरे से जम जाए। कभी ऐसा हो गया तो उसके लिए ऑप्शन रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए? उसके लिए ऑप्शन रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए? अरे मियां, तुम किसी को गाड़ी में बिठा करके भेज रहे हो और उससे ये कहो कि चलना ही है, अगर वो पूछ ले गाड़ी के पहिए दोनों पंचर हो गए तो क्या करूं, कहा फिर भी चलना ही है, ये जुल्म है, ये ज्यादती है। उससे ये कहना चाहिए कि अगर गाड़ी के पहिए पंचर हो गए, टायर पंचर हो गए, तो करीब में गैरेज है, खोल करके बदलवा लो। माकूल बात है कि नहीं? अगर बीच रास्ते में नहीं, तुम पाबंदी लगा दे, नहीं टायर नहीं बदलना, पंचर हुई उसी से चलना, ये ज्यादती है कि नहीं? अब मैं आपको बताता हूं, 2 टायर लेकर के चले थे शादी के बाद, 2 टायर हैं और दोनों चल रहे हैं तो ठीक है, एक भी पंचर हुआ तो क्या करो? ये कहते नहीं, पंचर टायर के साथ ही चलो। अरे भाई, कहीं और गाड़ी गड्ढे में गिर जाएगी। हुक्म ये होना चाहिए कि अगर पंचर हो गया तो टायर चेंज कर सकते हो, तुम्हारे लिए ऑप्शन होना चाहिए। बस इस्लाम का तकाजा सिर्फ इतना ही है कि अगर किसी की जिंदगी में अनबन हो गई, नहीं बन पाई, तो उसके लिए एक ऑप्शन है कि औरत को, वो भी एक साथ 3 तलाक नहीं, उसको हराम करार दिया गया है। शरीयत में एक वक्त में 3 तलाक दे देना हराम है। मैं इसका बबांगे दोहल आज ऐलान करता हूं, अगर कोई एक ही साथ अपनी औरत को तलाक 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 इस तरह 3 बार कह देता है तो उसने हराम काम किया, गुनाह किया, नाजायज काम किया है। अगर छोड़ना भी है तो उसको इस्लाम ने तरीका बताया है। एक बार पहले बोलो, 1 महीने का टाइम दो, 1 महीने में भी फिर नहीं बनी तो दूसरी मर्तबा फिर 1 बोलो और 1 महीना छोड़ दो। 2 महीने का टाइम गुजर गया, अब फिर भी नहीं बन पा रही, तब फिर सबको बिठा करके कह दो हमने 2 मर्तबा देख लिया, अब हमारी जिंदगी आगे चल नहीं पाती, तीसरी मर्तबा हम इसको खत्म करते हैं। ये तलाक का सही तरीका। क्या इसमें इस्लाम ने जुल्म किया? इस्लाम ने इसमें जुल्म किया? इसको ये ढिंडोरा पीट पीट करके लोगों को ऐसा बना करके रखें। बेचारे कुछ लोग अनपढ़ इनकी बातों में आ भी जाते हैं। अरे हमारा हिंदुस्तान तो ऐसा है कि बाहर कोई भी डमरू बजाए उसके इर्द गिर्द तो लोग खड़े हो ही जाते हैं। कोई भी गली कूचे में भी आकर के ढोल बजाता है तो कितना मजमा जमा होता है। पार्लियामेंट में बैठ करके अगर बजाए तो क्यों नहीं सुनेंगे लोग? सुनेंगे लोग। हमारी पब्लिक है, बहुत मैच्योर पब्लिक है। अजीजाने गिरामी, यहां पर मैं आपको इस्लाम की वो खुसूसियात अर्ज कर रहा हूं जिसमें इस्लाम ने कहीं पर अपने पैरोकारों पर जुल्म नहीं किया, बल्कि इसका हर हुक्म फितरत के ऐन मुताबिक है। अब कुछ लोग वो हैं जो संन्यास लेने को कहते हैं, नहीं, औरत को छूना भी नहीं चाहिए, पूरी जिंदगी भर ऐसे ही रहना चाहिए, उसके भी हम खिलाफ हैं। नहीं, इस्लाम इस चीज का खिलाफ है कि तुम उसके अंदर की चाहत और उसके अंदर के सुकून लेने के जरिए को बंद कर रहे हो।
اسلام نے کہیں پر ایسے احکام نہیں دیے. عزیزان گرامی وقار, بہت ساری خصوصیات اسلام کی ہیں. اب میں آپ کو بتاؤں, جس دین پر آپ قائم ہیں اس نے اگر آپ کو کچھ چیزوں سے روکا ہے تو کیوں روکا ہے؟ جیسے یہ لوگ کہتے ہیں اگر گوشت کھاتا ہے مسلمان تو خنزیر کا کیوں نہیں کھاتا؟ آپ کے ہاں گوشت الاؤڈ ہے, پھر خنزیر کا کیوں نہیں؟ یورپ پورا ڈیولپ کنٹریز ہیں, وہاں پر بہت زیادہ ترقی یافتہ ممالک ہیں, وہ لوگ کھل کر کے کھاتے ہیں, مزے لے کے کھاتے ہیں. آخر اسلام میں کیا ہے؟ میں اگر بتاؤں تو ظاہر سی بات ہے ان کو لگے گا کہ ایک طرفہ ہے, اپنی دین کی بات کرے گا. انٹرنیٹ پر جا کر آج سرچ کرنا ہے میرے نوجوانوں, خنزیر کے سائیڈ ایفیکٹس کیا کیا ہیں, پورک کے سائیڈ ایفیکٹ کیا کیا ہیں, تمہیں خود سامنے آ جائیں گی. بہت ساری ویب سائٹ ہیں. ایک ڈاکٹر, بڑا ڈاکٹر, یہ یہاں کا نہیں وہاں کا نہیں, انہی کے تحقیقاتی ادارے کا ایک ڈاکٹر ہے, اس نے 16 نقصانات گنائے ہیں. کہا پگ کے, خنزیر کے گوشت کے اندر زہر ہوتا ہے, زہر ہوتا ہے, اور ایسا کہ دوسرے جانوروں میں ایسا زہر ہے ہی نہیں. حتیٰ کہ بعض لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ اس کو سانپ بھی کاٹتا ہے تو اثر نہیں ہوتا, اس کا جسم اتنا موٹا ہے. باہر کی چیزیں یہ بہت جلدی جذب کر لیتا ہے. اس کا گوشت کھانا اسلام نے اس لیے منع کر دیا کہ یہ انسانوں کا بھی پیخانہ کھاتا ہے, اس کے اندر غلاظت کی عادت زیادہ ہے. اور جدید تحقیقات میں آج امریکہ کے اور دیگر ممالک کے ڈاکٹرز نے یہ بھی کہا کہ سب سے زیادہ چربی اسی جانور کے اندر ہوتی ہے, اور یہ سب سے زیادہ جسم کے اندر کولیسٹرول بڑھانے میں مدد کرتا ہے. حتیٰ کہ خنزیر کا گوشت کھانے والوں پر تحقیق کی گئی, ان کے اوپر تحقیق کی گئی تو یہ بات سامنے آئی کہ ان کے اندر حیوانیت, سیکس کرنے کی عادت بہت زیادہ پائی گئی, بہت زیادہ پائی گئی. حیوانیت زیادہ آ گئی, شرم و حیا نہیں رہی. اسی لیے دیکھتے نہیں پورے انگریز ننگے رہتے ہیں, ان کے اندر حیا نہیں رہ گئی. جسم کو چھپانا وہ پتہ نہیں اپنے لیے کیا سمجھتے ہیں, چھوٹے ہلکے ہلکے کپڑے پہن کے چلتے ہیں, عورتیں بھی ہوں مرد بھی ہوں. ایک چھوٹا سا انڈر ویئر پہن لیا, اوپر کچھ لگا لیا. بلکہ میں سمجھتا ہوں ان سے زیادہ فیشنیبل تو بھینس ہے, کچھ بھی نہیں پہنتی بیچاری. کپڑے نہیں پہننا اگر فیشن ہے تو یہ بھینس بہت فیشنیبل ہے, بیل بہت فیشنیبل ہے, کبھی کچھ نہیں پہنتا. یہ دنیا کو جنگلی نظام میں لے جانا چاہتے ہیں. یہ خنزیر کھانے کے سائیڈ ایفیکٹ ہیں, بیڈ ایفیکٹ ہیں جو جسم کے اوپر مرتب ہوتے ہیں. 16 نقصانات ہیں, وہ میں گنا نہیں پاؤں گا, میں نے آج ہی مطالعہ کیا. دوسری چیز شراب کے متعلق کہ اس میں تو مزہ ہے, کیوں منع کیا اسلام نے؟ یہ بھی میں نہیں کہوں گا, تمہاری تحقیقات سے جاؤ آج پھر یہ بھی تلاش کر کے مجھے بتاؤ انٹرنیٹ پر کہ شراب کے, وائن کے سائیڈ ایفیکٹ کیا کیا ہیں, الکوہل سے کتنے نقصانات ہیں. میرے عزیزوں, دوسروں کو بولنے کی ضرورت نہیں, گورنمنٹ ہر جگہ کی بولتی, نہیں بولتی؟ ڈونٹ ڈرنک اینڈ ڈرائیو جگہ جگہ لگائے رہتا ہے, بیچتے بھی وہی ہیں. بولتے ہیں پی کر کے چلانا مت, گاڑی مت چلانا. ان سے پوچھو کیوں؟ اس لیے کہ ایکسیڈنٹ کا خطرہ ہے, جا کے کسی کو ٹھوک دے گا, سامنے والا بیچارہ بے قصور مرے گا. اتنی ہی بات سے سمجھ جانا چاہیے کہ مسلمان اینی ٹائم ڈرائیور ہے, ہر وقت وہ ڈرائیور ہے. مجھے ایک پرانی بات یاد آئی. ایک مسلمان, وہ بھی کسی ویسٹرن کنٹری کا ہی تھا, پلین میں سفر کر رہا تھا. ایئر ہوسٹس نے اس کو شراب پروسا, سب کو دے رہے تھے. اچھا یہ بھی میں آپ کو بتا دوں, الگ الگ ناموں سے یہ شراب سپلائی کرتے ہیں. میں ایک بار ایجپٹ کے سفر پر تھا تو شراب سب کو دی جا رہی تھی. اس میں شراب قریب آئی, اس کو کہہ رہے ہیں کریزی واٹر ہے, کریزی واٹر ہے. میں کہا یہ کب سے, پانی پاگل کب سے ہوا؟ تو بعد میں بغل میں بیٹھے ہوئے ایک صاحب نے کہا یہ وائن ہی ہے, اس کو بہت زیادہ اتنا ریفائن کر دیا جاتا ہے کہ اس کا یہ لوگ کریزی واٹر کا نام دیے ہیں, ہے تو شراب ہی, الگ الگ ناموں سے بیچے جا رہے ہیں. وہ ایک صاحب تھے, مسلمان تھے, ان کو کہا گیا آپ بھی لیجیے.
اس نے کہا میں مسلمان ہوں، میں نہیں پیتا. یہ ان کے لیے بہت بڑا دقت والا جواب ہوتا ہے. نہیں پیتے الگ بات ہے، یہ کہنا میں مسلمان ہوں نہیں پیتا یہ چپ جاتا ہے. وہ کھڑی ہو گئی، سارے لوگ پی رہے ہیں، آپ کیوں نہیں پیتے؟ اس میں جسم کو سکون ہے، راحت ہے، آپ آرام سے سو جائیں گے جب تک سفر کٹ جائے گا، پی لیں آپ. تو اس بندے نے کچھ بھی اس کے ساتھ آرگیومنٹ نہیں کیا، زیادہ نہیں کیا، بس اتنا کہا آپ کہتی ہو پی لوں، میری ایک شرط ہے، یہ شراب پہلے پائلٹ کو پلانا. اگر پائلٹ پی لیا اور مست ہو گیا تو بعد میں میرے پاس آنا. وہ کہنے لگی ایسا نہیں ہوتا، رول کے خلاف ہے، ڈونٹ ڈرنک اینڈ ڈرائیو. پائلٹ نہیں پی سکتا، پائلٹ کو شراب ہم نہیں دے سکتے. جا کر کے کہا کیوں؟ ارے وہ اتنے لوگوں کو لے کے چل رہا ہے ہوا میں، اور اس کے اوپر بہت ساری ذمہ داریاں ہیں، وہ جب ڈیوٹی ختم کرے گا تب پیے گا. اس نے کہا، اس مسلمان نے، ہو بہو اسلام بھی یہی کہتا ہے، اے مسلمان تیرے کندھوں پر پورے اسلام کی ذمہ داری ہے. تو جب چل رہا ہے تو تیرے پیچھے پوری ایک نسل ہے، کہیں تیرا قدم ڈگمگا گیا تو پوری نسلیں ڈگمگا جائیں گی. تم ڈرائیور ہو، تم نشے میں نہیں چل سکتے ہیں، اس لیے اسلام نے منع کیا. کہا وہ پیتا ہے پائلٹ ڈیوٹی ہونے کے بعد. اس مسلم نے کہا میرے رب نے بھی کہا ہے آجا جنت میں شرابن طہورا پلاؤں گا. جب یہاں کی ڈیوٹی ختم ہوگی میں بھی جاؤں گا، پیوں گا. وہ شرابن طہورا ہے جو جنت میں دی جائے گی. اے میرے عزیزوں، جنہوں نے دنیا میں اپنے جسموں کو الکوہل سے خراب کر دیا ان کے لیے جنت کا مشروب نہیں، ان کے لیے جنت کی شرابن طہورا نہیں. اپنے منہ کو جنہوں نے یہاں محفوظ رکھا ہے ان کے لیے اللہ کا وعدہ ہے، انہیں وہ شراب طہور پلائی جائے گی جس کو آج تک کسی زبان نے چکھا بھی نہیں. انشاءاللہ العزیز ہم سب کے لیے تیار ہے.